سوال ہے اللہ تعالیٰ نے کس انسان سے دوستی کرنے سے منع فرمایا ہے؟ جواب ہے کافر سے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ یمن سے آگ کا نکلنا کس چیز کی بڑی نشانی ہے؟ جواب ہے قیامت کی۔ سوال ہے بتائیے قرآن پاک میں سب سے زیادہ ذکر کس چیز کا آیا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عمر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت؟ جواب ہے 10 سال کی عمر میں۔ سوال ہے بتائیے قرآن پاک میں سب سے زیادہ ذکر کس پہاڑ کا آیا ہے؟ سوال ہے بتائیے کس سورت کے سامنے کوئی بھی جادو اثر نہیں کرتا؟ جواب ہے سورۃ البقرہ۔ سوال ہے بتائیے وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے مٹی کے پرندے بنائے تھے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ سوال ہے دنیا میں سب سے پہلے کس انسان کے سر پر تاج رکھا گیا تھا؟ جواب ہے قارون کے۔ سوال ہے وہ کون سے شخص ہے جس کی زندگی میں سے سکون چھین لیا جاتا ہے؟ جواب ہے جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ دجال کہاں موجود ہے؟ جواب ہے مدینے سے مشرق کی طرف۔ سوال ہے کیا آپ کو معلوم ہے صلح حدیبیہ کے وقت کون سی سورت نازل ہوئی؟ جواب ہے سورۃ الفتح۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پر اٹھائے گئے تو اس وقت ان کی عمر کیا تھی؟ جواب ہے 32 سال اور 6 ماہ۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کون سی کتاب دی گئی؟ جواب ہے تورات۔ سوال ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو کون سی کتاب دی گئی؟ جواب ہے زبور۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کون سی سبزی پسند کرتے تھے؟ جواب ہے کدو۔ سوال ہے قیامت کے دن سب سے پہلے کس نبی کی امت سے حساب لیا جائے گا؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے بتائیے خانہ کعبہ کا دروازہ کتنے کلو سونے سے بنا ہوا ہے؟ جواب ہے 300 کلو سونے کا۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کو کتنے رکعت نماز پڑھائی؟ جواب ہے 2 رکعت نماز پڑھائی۔
سوال ہے وہ کون سی کتاب ہے جو دنیا میں لکھی جا رہی ہے اور قیامت کے دن پڑھی جائے گی؟ جواب ہے انسانوں کے نامہ اعمال کی کتاب۔ سوال ہے بتائیے دعا کے وقت کون سا عمل ہونا دعا قبول ہونے کی نشانی ہے؟ جواب ہے چینک کا آنا۔ سوال ہے بتائیے حضرت امام حسین کا روضہ مبارک کہاں واقع ہے؟ جواب ہے عراق کے شہر کربلا میں۔ سوال ہے مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کون سی عورت کانٹے بچھاتی تھی؟ جواب ہے ابو لہب کی بیوی ام جمیل۔ سوال ہے بتائیے نماز کے دوران جمعی آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب ہے نماز کے دوران یا قرآن پڑھتے وقت جمعی کا آنا یہ ایک پرہیبی علامت ہے، لہذا اچھے کام ہوئے جمعی آنا یا نیند آنا نظر بد کی علامت بھی ہوتی ہے، لہذا ہر وقت صدقہ کرتے رہے اور استغفار پڑھتے رہے۔ اللہ ہم سب پر اپنا رحم فرمائے، آمین۔ سوال ہے بتائیے وہ کون سے گناہ ہے جس کی سزا قبر میں بھی ملتی ہے؟ جواب ہے جھوٹ بولنے کی۔ سوال ہے امام حسن کا مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا ہے؟ جواب ہے جنت کے جوانوں کا سردار۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس پہاڑ پر اللہ سے کلام ملا؟ جواب ہے کوہ طور۔ سوال ہے قیامت کی نشانیوں میں سے کچھ اہم نشانیاں کیا ہے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج کا خروج اور دجال کا ظہور۔ سوال ہے کتنے دن میاں بیوی ہم بستری نہ کریں تو گھر میں مصیبتیں آتی ہیں؟ جواب ہے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں۔ سوال ہے بتائیے قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا زیادہ افضل ہے یا بغیر دیکھے؟ جواب ہے دیکھ کر پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ سوال ہے بتائیے انسانی جسم کا کون سا حصہ ہے جو سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے؟ جواب ہے زبان سے۔ سوال ہے کس نماز میں 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے؟ جواب ہے تہجد کی نماز۔ سوال ہے فرج میں پانی ٹھنڈا کر کے پینے سے کون سی بیماری آتی ہے؟ جواب ہے قبض کی بیماری کی۔ سوال ہے بتائیے اسلامی معاشرے میں صدقہ جاریہ کیا ہے؟ جواب ہے صدقہ جاریہ وہ صدقہ ہے جس کا ثواب جاری رہتا ہے کہ قرآن کی تلاوت، کسی مسجد یا تعلیمی ادارے کی تعمیر یا علم کی تدریس۔ سوال ہے اسلام میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت کیا ہے؟
جواب ہے قرآن اور سنت میں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی خدمت کی بہت بڑی عبادت قرار دیا گیا ہے اور ان کی نافرمانی کو بڑا گناہ سمجھا گیا ہے۔ سوال ہے، ہاتھ اور پاؤں کی رگیں نظر آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب ہے، ہاتھ اور پاؤں کی رگیں نظر آنا عموماً خون کی روانگی کم، جلد کا پتلا ہونا یا جسم میں چربی کی مقدار کم ہونے کی علامت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ سرگرمی، زیادہ ورزش کرنے یا گرم موسم کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے جس میں رگیں زیادہ نمایاں ہو جاتی ہیں۔ سوال ہے، بتائیے آیت الکرسی کو کس طرح پڑھنے سے فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوتا ہے؟ جواب ہے، آیت الکرسی کو پڑھنا ہمیشہ حفاظت اور برکت کا سبب بنتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی ایک بابرکت آیت ہے جو قرآن مجید کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ اس کو پڑھنے سے ہمیشہ اللہ کی حفاظت اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ البتہ آیت الکرسی اور قرآنی آیات کو ناپاکی کی حالت میں پڑھنا مناسب نہیں ہے اور بے ادبی اور غلط نیت سے پڑھنا بھی مناسب نہیں ہے اور یہ قرآن مجید کے ادب کے خلاف ہے۔ سوال ہے، نماز کے رکوع کے دوران کون سی غلطی کرنے سے نماز نہیں ہوتی؟ جواب ہے، نماز میں رکوع کے بعد اور سجدے سے پہلے سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے۔ اس حالت کو قوما کہتے ہیں۔ اس طرح دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا بھی واجب ہے۔ اس حالت کو جلسہ کہتے ہیں اور کچھ لوگ جلدی کرتے ہوئے قوما اور جلسہ میں 2 سے 3 سیکنڈ کے لیے بھی سیدھے نہیں ہوتے اور ان کا واجب ادا نہیں ہوتا اور جب واجب ادا نہ ہو تو نماز بھی ادا نہیں ہوتی۔ سوال ہے، عورت کے ہونٹوں کو چومنے سے کون سی بیماری دور ہوتی ہے؟ جواب ہے، ہونٹوں کے اندر 11,000 کے قریب اعصاب ہوتے ہیں جو چومنے کے دوران اسٹیمولیٹ ہوتے ہیں اور ٹینشن میں کمی کا سبب بنتے ہیں جس کی وجہ سے بلڈ پریشر نارمل ہوتا ہے اور ہارٹ اٹیک کے 50% چانس کم ہو جاتے ہیں۔